صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अर्राहिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सिला रहमी फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم نے بتایا ہے تو تم اس کا اجر ضرور پاؤ گے، اور جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار رہے گا جو ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا۔ ناظرین کرام، دین اسلام ایک ایسی گھریلو زندگی کا درس دیتا ہے جس میں ہر موقع اور ہر لمحہ اور ہر مرحلے پر ایک حسن توازن جو ہے وہ چاہتا ہے۔ ایک گھر میں جب امن و امان ہوگا، الفت و محبت کا دورہ ہوگا، ہمدردی ہوگی، باہمی اثار، قربانی اور وفا ہوگی، تو یہ جو گہوارہ ہوگا امن و امان کا گہوارہ، اس کے اثرات پورے معاشرے پر بڑے مثبت اثر انداز ہوں گے، چونکہ بنیادی طور پر جو ایک گھر ہے اور میاں بیوی جو ہیں یہ معاشرے کی عمارت کی پہلی اینٹ ہے۔ اگر یہ پہلی اینٹ درست ہوگی تو اس کے نتائج جو ہیں پھر جب وہ عمارت بنے گی تو اخلاقی طور پر ہر لمحے پر اس میں ہمیں ایک توازن اور ایک حسن نظر آئے گا۔ میاں بیوی کے اگر آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، گھر کا ماحول کتنا بہتر ہوگا، اس کے اثرات بچے پر کتنے ہوں گے، اس کے اثرات بہن بھائیوں پر کتنے ہوں گے، اس کے اثرات جہاں جہاں وہ جائیں گے، جن لوگوں سے ان کے روابط ہوں گے، اس میں کیسے اچھے اثرات ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے دیکھا، اور بزرگان دین کی جو ہم زندگیاں اور ان کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں ہی ان کی والدہ جو تھی، انہوں نے جب ان کو رزق حلال کھلایا، اور رزق حلال کھانے کے بعد جس طرح قرآن حکیم کی تلاوت کی، عبادت کی، آٹا جو تھا وہ باوضو ہو کے گوندا، تو اس کے اثرات اس بچے پر بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی بچے کو ماں کے پیٹ میں ماں نے کوئی حرام رزق کھایا اور حلال رزق نہیں کھایا، اس کے اثرات اولاد پر ہوں گے، اور وہ آدمی جو ہے وہ زندگی میں آنے والے مواقع میں حرام سے بچنا اس کا مشکل ہو جائے گا، اور جس کی حلال سے پرورش ہوئی ہوگی وہ زندگی میں حرام کے قریب نہیں جائے گا، اس کو ذائقہ ہی نہیں آئے گا، آٹومیٹکلی وہ حرام کو چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات اور ہماری گھریلو زندگی۔ ناظرین کرام، انسان کو بنیادی طور پر ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ماڈل ہو۔ بچے کا پہلا ماڈل جو ہوتا ہے وہ اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں، لیکن پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی اور اسوہ کاملہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کو دیکھنا ہے کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے ہے۔ تو یہ جو گھریلو ماحول ہے، اگر یہ اچھا نہیں ہوگا تو اس کے اثرات اولاد پر بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، جس گھر میں میاں بیوی کے تعلقات اچھی نہیں ہوں گے، ان کی اولاد کی صحت پر بھی ہوگا، ذہن پر بھی ہوگا، تعلیم پر بھی ہوگا، اور وہ اچھے شہری نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے ہر لمحے ہمیں دیکھنا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد پاک کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہے، جس کا سلوک اپنے اہل خانہ سے اچھا ہے، اور ہر شخص ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آج ہم گھریلو زندگی میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور ان پر عمل کرنے سے کیا کیا ہمیں برکات نصیب ہو سکتی ہیں، کون سی کامیابیاں کامرانیاں ہمیں حاصل ہو چکی ہیں، اور اسی طرح اگر ان پہ عمل نہ کیا جائے تو پھر اس کے نقصانات کیا ہیں، وہ برکات سے محرومی کس طرح کی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صاحب میں شروع کرتا ہوں. اسلام نے شوہر کی جو ذمہ داری لگائی تو مجھے پنجابی کا وہ لفظ بہت زبردست لگتا ہے کہ خاوند کی ذمہ داری ہے کلی گلی اور جلی. آپ تو پنجابی خوب سمجھتے ہیں. ناظرین اکرام جن کو پنجابی نہیں آتی ان کے لیے میں بتا رہا ہوں. کلی کہتے ہیں گھر مہیا اس کو کرنا, گلی کہتے ہیں کھانا روٹی اس کو مہیا کرنا, اور تیسرا جو ہے وہ جلی یعنی کپڑا اور دیگر اس کی جو ضروریات زندگی ہے یہ شوہر پہ ہے کہ وہ پوری کرے, اور پھر تبھی آئلی زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہو سکتی ہے. جی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. محترم غازی صاحب, آپ نے بڑی جامعیت کے ساتھ ایک معاشرہ, صحت مند معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد کیسے پڑتی ہے, تو اس میں چونکہ بنیاد دو افراد کے ساتھ ہے, میاں بیوی, ان سے آغاز ہوتا ہے. اور ہم چونکہ اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا اور ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو تعلیمات دی, قرآن کریم فرقان حمید کا یہ اسلوب ہے کہ اس میں اصول فراہم کیے جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریحات فرماتے ہیں. ٹھیک. ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم فرقان حمید میں 73 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا قرآن کریم میں کہ نماز میں کتنی نمازیں ہیں, کتنی رکعتیں ہیں, کتنے سجدے ہیں, کتنے ہیں, کیسے پڑھنی. ٹھیک. اسی طرح زکوٰۃ کو بھی تقریباً اتنی بار ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا, مگر زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے, کتنی دی جائے, یہ مقدار نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ جو آج کا موضوع ہے اس حوالے سے اہلی زندگی کے حوالے سے تھے اور میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے حضور قرآن کریم فرقان حمید نے چھوٹی چھوٹی جزیات کو بھی بیان کیا ہے. اچھا. اور انتہائی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ عورت کی مرد کی ذمہ داری کیا ہے اور خواتین کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. کیونکہ جس معاشرے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اس میں عورتوں کی جو حیثیت تھی بھیڑ بکریوں سے بھی حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا, صرف اسی معاشرے میں نہیں صاحب, میں یہاں کریکٹ کر دوں کہ پوری دنیا کے معاشروں میں, پوری دنیا یعنی دیگر مذاہب میں کہیں پہ یہ دوزخ کا دروازہ تھی, کہیں پہ یہ عذاب الہی تھی, کہیں پہ یہ ناپاک یہاں تک کہ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو اس کو کسی ایک جھونپڑی کے اندر بند کر دیتے تھے اور وہ ناپ دو بھی نہیں سکتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی, عورت کے مقام کو بیان کیا, اور یہاں تک کہ اگر یہ ماں کی روپ میں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کو جو شفقت اور محبت دی اور دنیا کے سامنے اس کی ایک نمونہ اور مثال پیش کیا. چھوٹے بچے ہیں تو ان کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس بیٹی کو بھی اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرے جس طرح کہ بیٹے پہ ہوتا ہے, بلکہ بیٹی پہ زیادہ بیٹی کو زیادہ اس کی دلجوئی کا زیادہ اہتمام کرے. اب وہ بات جو آپ نے فرائض اور حقوق کے بارے میں ایک جامع کلمہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا, وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو. اور حدیث پاک میں اس کی تشریح کی, فرمایا آتیموہا کما طعمتم, کہ جس طرح تم کھاتے ہو اسی طرح کا بیوی کو بھی کھلاؤ. جیسا لباس تم پہنتے ہو اسی طرح کا لباس بھی بیوی کو پہناؤ. اور یہ آپ کریں دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں, اور وہ چونکہ سب کو معلوم تھا کہ حضور کی آخری ایک طرح کی وصیت تھی, اس وصیت کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صرف خواتین کے حقوق کے بارے میں فرمایا. استوصوا بالنساء, فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور میری وصیت کو مانتے ہوئے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. جی علامہ صاحب, قرآن حکیم میں تو یہ بھی ہے نا کہ یہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہے. تمہیں میں سے ہم نے عورتوں تمہارے جو جوڑے بنائے ہیں تو عورت باعث سکون ہونی چاہیے. تو اب باعث سکون عورت پہ بھی کچھ فرائض اس پہ عائد ہوتے ہیں
کہ وہ سکون آور اپنے شوہر کے لیے ہو اور شوہر ایسا ماحول مہیا کرے کہ جو وہ پرسکون ماحول ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب، بعض جو اہل علم ہیں انہوں نے اس بات کو بیان کیا. لتسکنو کا لفظ ہے. جی لتسکنو، گھروں کو بھی جو ہے وہ مسکن قرار دیا گیا کہ سکون کا سبب اور ذریعہ ہونے چاہیے، کہ گھر جنت ہو، گھر میں جاتے بندے کو سکون مل جائے، بیوی ایسی ہو کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس کو دیکھے تو اس کو دل میں اس کے قرار پیدا ہو جائے. یہ اسلام کی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. دراصل معاشرے کی عقائد جو ہے وہ بہت سے لوگ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس سے ڈینائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ فرد سے معاشرہ نہیں بنتا بلکہ ایک میاں اور بیوی سے معاشرہ بنتا ہے. آغاز جو معاشرے کا ہے وہ بنیادی اینٹ ہے. جی بنیادی اینٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دنیا میں جب اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت کو بھیجا، اور جو آپس میں میاں بیوی ہیں، اور میاں بیوی سے گھر کا آغاز ہوتا ہے، معاشرے کا آغاز ہوتا ہے. اس کے لیے انتخاب کرتے ہوئے اور اس کی آغاز کی جو کہہ لیجیے کہ تربیت اور تعلیم قرآن و سنت نے ہمیں دی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری شریف کی حدیث پاک میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ 4 وجہ سے بیائی جاتی ہے. اچھا. فرمایا کہ ایک ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، دوسرا اس کا حسب و نسب ہوتا ہے، تیسری اس کی ذاتی خوبصورتی ہوتی ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کی دینداری ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں امتیوں کو جو تربیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو کہ اس سے تمہیں سکون حاصل ہوگا، وہ تمہارے لیے راحت کا باعث بنے گی، اس سے تمہیں جو ہے وہ راحت ملے گی. اور آپ دیکھیں کہ جب اگر یہ انتخاب پیش نظر رکھ کے ہم اپنی معاشرتی زندگی کا آغاز کریں، عملی زندگی کا آغاز کریں، تو ہم ایک اچھی ماں جو ہے وہ معاشرے کو دینے جا رہے ہوتے ہیں، ایک مثالی بیوی جو ہے وہ معاشرے کو دینے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک مثالی بہو معاشرے کو دینے جا رہے ہوتے ہیں کہ جس کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ دینداری ماحول کے اندر تربیت دی گئی ہے، اس کو دین سکھایا گیا ہے، تو وہ معاشرتی، معاشی، مذہبی، اخلاقی ساری کردار کی پاسداری کرتی ہوئے نظر آئے گی، اور آپ دیکھیں کہ گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا. آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کو جب دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ باقاعدہ دعا سکھائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. معیار بھی بتا دیا، طریقہ کار بھی بتا دیا، اور وصف اور دعا بھی سکھا دی کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولادیں عطا فرما، قرۃ اعین واجعلنا، وہ جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. جو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وہ کون ہو سکتی ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے کامیابی کا اور ہمارے لیے نجات کا مدار اور سامان. اچھا بشارت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زبردست اس میں قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کے 3 بنیادی حقوق ہیں. پہلا اس کا ہے اس کا اچھا نام رکھنا، دوسرا ہے کہ اس کو با کردار ماں مہیا کرنا، بچے کے لیے با کردار ماں، اور تیسرا ہے بنیادی تعلیم و تربیت سے اس کو آراستہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. غازی صاحب، گھر 2 چیزوں کا نام ہوتا ہے، ایک تو گھر کے در و دیوار ہیں اور دوسرا اس گھر کے افراد ہیں. جس طرح گھر در و دیوار سے خوبصورت بنتا ہے، اسی طرح گھر کے رہنے والے افراد جب ایک دوسرے کے حقوق پورے کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں، تو گھر کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے. بلکہ ذرا تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لو کہ گھر اینٹوں اور در و دیوار کا نام نہیں، جی، نہ اس سے سکون ملتا ہے، گھر میں سکون ملتا ہے اس کے رہنے والے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتے ہیں. جی بالکل. آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس حوالے سے اسلامی تعلیمات موجود ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح کیا تو ان سے پوچھا. اچھا، یہ حدیث میں موجود ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام خود حضرت خاتون جنت کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، بیٹی علی تمہارا ذکر کر رہے ہیں. یہ اجازت کا طریقہ تھا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صاحبزادیوں سے فرمایا کہ جس کا بھی رشتہ ہے، فرمایا وہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں. یہ ایک ان کی رضامندی معلوم کرنے کا طریقہ تھا. تو یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے. یہ بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اور وہ جب ایک خاتون نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبردستی شادی کر دی گئی، مجھے شوہر پسند نہیں، تو چاہے جا کے اپنی شادی کر. اور وہ نکاح کو ختم تفریق کروا دیا آپ نے. تو اسلام کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے. اب خوشگوار گھریلو ماحول کیسے ہوگا، اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، اور آپ نے خود وہ بیان کر دیا کہ ایک خوشگوار گھرانہ، خوشگوار ماحول کن صفات سے متصف ہوتا ہے. 5 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ گھر جو خوشحال گھرانہ ہوتا ہے وہ دیندار ہوتا ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا فقہہم فی الدین، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دوسری جب وہ بات دوپہر کو اٹھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے رزق تو تقسیم ہوتا ہے صبح کے وقت، تو وہ تو برکت تو ویسے ہی ختم ہوگی دوپہر کو جو، اور رات کو لیٹ سونا۔ اور دوسری بات فرمائی وقر صغیرہم کبیرہم، اس گھر کے رہنے والے جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کا احترام کریں گے۔ اور اسی کے تحت فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ ماں کی جگہ ہے، ام الرجل نحو ابیہ، کہ جو آدمی کا چچا ہے وہ اس کی باپ کی جگہ ہے، اکرام صدیق ہما۔ اور فرمایا خوشگوار ماحول کے اندر بچہ اپنے باپ کے دوستوں کا بھی ادب کرتا ہے اور ماں کی سہیلیوں کا ادب کرتا ہے، اسی طرح جس طرح ماں باپ کا ادب کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے رہنے والوں کو ان کے جو زندگی کے معاملات ہیں اس کے اندر آسانی عطا فرما دیتا ہے، تنگدستی نہیں ہوتی، آسانی ہوتی ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ اس گھر کے جو رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اخراجات کے اندر اعتدال اور میانہ روی عطا کرتا ہے، وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اس گھر کا نظام چلاتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی، آخری بات یہ فرمائی کہ وہ اپنے عیوب پر نظر کرتے ہیں۔ ہر شخص اس گھر کا رہنے والا اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ دوسرے افراد گھر کے رہنے والے ان کی بھی اصلاح کی ایسی کوشش کرتا ہے جس پر ان کی طبیعت سے گراں نہ گزرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود تو جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ تم اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن چیزوں سے منع کیا ہے اپنے گھر والوں کو اس سے منع کرو، اس طرح تم ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبزاد صاحب اس طرف آ جاتے، اچھا کالر ٹھیک ہے جی۔ جی السلام علیکم۔ جی ادریس صاحب فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیں۔ جی سر میرا سوال ہے کہ نماز جو قصر ہے یہ کتنے فاصلے پہ ادا کرنا؟ کیا ہے نماز قصر کتنے فاصلے پہ ادا کرنا؟ کتنے فاصلے پہ؟ ٹھیک ہے جی بتا دیتے ہیں۔ نیکسٹ جی۔ جی عبد الجبار صاحب فرمائیں۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے غازی صاحب آپ کا، میں چشتیہ منڈی سے بول رہا ہوں۔ جی سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس دروازے پہ جاتے ہی نہیں تو ہمیں علم کیسے حاصل ہوگا؟ لوگوں کو آل محمد کے اندر 80% علم ہی نہیں ہے، جس سے بات کو آل محمد ان کو پتہ ہی نہیں ہے آل محمد کون ہے، تو ہمیں کیسے؟ ٹھیک ہے جی سمجھ گیا جی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جی۔ جی خیر محمد صاحب فرمائیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی سر میری یہ عرض ہے کہ ایک انسان پورے پروگرام سے پورے طریقے سے پورے گھر کی کفالت کرتا ہے، ہر لحاظ سے ان کی ذمہ داری پوری کرتا ہے، اور اس کے کہنے پہ اس کے گھر والے اس کے بچے عمل نہیں کرتے ہیں، اس کا کہنا نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اس کی کیا ذمہ داری، وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جی نیکسٹ۔ جی بنی امین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بنی امین تو سیال کوٹ کے علاقے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ سلامت رکھے۔
آپ ہمارے ان اولیاء مشائخ اعظام سے بات کراتے ہیں جن کے لیے جانے کے لیے میں میلوں سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں سب کے سب کا ایک لگا دیتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی بچوں کو ایک تربیت دی ہے، میرے 3 بچے شادی شدہ ہیں، تربیت یہ دی ہے، میں نے کہا جب آپ اپنے گھر جاؤ بیٹا تو آپ کا خامن جو ہے وہ آپ کے لیے فرض نماز ہو گئی، آپ کے ساس سسر جو ہیں وہ سنت موقدہ ہو گئی، اور ہم لوگ جو ہیں ماں باپ تمہارے سنت غیر موقدہ اور باقی رشتہ دار نفل ہو گئے۔ کیا میں نے ٹھیک بات بتائی ان کو؟ اچھا، سنت موقدہ جو ہے وہ خاوند اور غیر موقدہ ماں باپ ہو گئے، اچھا فرض ہو گیا خاوند، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ جی، اچھا جی، صاحبزاد صاحب قصر نماز کتنے فاصلے پہ شروع ہوتی ہے؟ اس میں پرانے جو میل ہوتے تھے اس میں جو 57.5 میل ہیں، تو آج کل کے اعتبار سے وہ تقریباً 95 کلومیٹر بنتا ہے۔ اتنا فاصلہ اگر اپنے گھر سے جانے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلیں، شہر سے باہر نکلتے ہی جو نمازیں آئیں گی وہ قصر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت والے فرض جو ہیں یہ کوئی 94 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً 92، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جی، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ اہل رسول کا احترام، وہ کہتے ہیں گانا مدینۃ العلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح ہدایت ہے۔ آج اولاد کی تربیت کے لیے آپ نے جو ادب اولادکم علی ثلاث، کہ 3 چیزیں جو ہیں ان کی تربیت دو، ان کی گھٹی میں شامل کر دو، ٹھیک ہے۔ حب نبیکم، پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حب آل بیتی 2، اور تیسری قراءۃ القرآن۔ قراءۃ القرآن جامعیت ہے، اب دین سے جتنی زیادہ دینی تعلیم ہوگی اتنا زیادہ ہی وہ کہتے ہیں جی کہ بچے کی تربیت تو اچھی کی تھی، آپ ہاشمی صاحب بتا دیں، بچوں کی تربیت کی، ان کو تمام سہولتیں میسر کی زندگی میں، ان کو پڑھایا لکھایا، لیکن وہ بات ہی نہیں سنتے اب ماں باپ کی۔ جی قبلہ غازی صاحب، یہ تو آج گھر گھر کی کہانی ہے، اولادیں جو ہے وہ منہ سر ہو گئی، منہ زور ہو گئی۔ ایک تو ہمارا جو اس وقت گلوبل ویلیج ہو گیا دنیا جو ہے، اس کی وجہ سے والدین میں، پیرنٹس میں اور اولادوں میں مطلب جو ہے وہ اتنا گیپ آ گیا ہے، جنریشن گیپ ایک ہمارے ہاں ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اسلام میں جنریشن گیپ کا تصور نہیں تھا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی جو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا، سورہ یاسین کی پہلی 5 آیتیں، یہ والدین کے لیے میں نسخہ دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلی 5 آیتیں سورہ یاسین کی، ان کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اور پانی میں پھونک کے وہ بچوں کو پلائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگلا آ گیا جی، وہ کہتے ہیں بچیوں کو میں نے تربیت اس طرح دی ہے، ان کو بتایا کہ خامد تمہارا فرض ہے، ساس سسر جو ہیں وہ سنت موقدہ ہے، اور ماں باپ سنت غیر موقدہ ہے، اور رشتہ دار نوافل کے درجے میں ہیں۔ یہ آپ جی صاحبزادہ صاحب خالص فقہی مسئلہ ہے، یہ تو ایسے انہوں نے ایک خوش ذوقی ہے، اپنے طور پر ایک بات بتائی، خوش ذوقی ایک ہے، آپ نے اسلام نے تو سب کے حقوق بیان کر دیے کہ والدین کا، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ عورت کے لیے وہ گھر اس کا بن جاتا ہے، وہ اس کے ماں باپ ہیں، اور وہی کام ہو جاتی ہے۔ خامد اگر کبھی کسی بات پر ناراض ہونا تو اگر عورت یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اس وقت نہ بولے، خاموشی اختیار کرے، صبر کرے، اور بعد میں جب غصہ خامد کا ٹال جائے تو پھر کسی حکمت عملی کے ساتھ اس کو بتائے تو اس کو خود ندامت ہوگی۔ اسی طرح خامد کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ بیوی اگر کوئی بات کرتی ہے تو خامد جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے اور اس میں اندر اس وقت اس کو بات نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، محمد اسلم بات کر رہا ہوں جی، اقبال نگر سے۔ جی اقبال صاحب اپنا فرمائیں جناب، اپنا اسلم صاحب۔ سر گزارش یہ ہے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے والدین کا کردار، اساتذہ کا کردار، علماء کرام کا اور سوسائٹی کا کردار بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو اچھی نہیں کرتے، سگریٹ نوشی میں بچوں کو چھوٹے کو بٹھا لیتے ہیں۔ اس بارے میں تھوڑا سا ہر آدمی کو اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، تو انشاءاللہ معاشرہ سے صحیح کریں گے میرے خیال سے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ اور یہ پروڈیوسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی، رابعہ بی بی بتائیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رابعہ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے بیٹے، میری تو 4 رابعہ بیٹیاں ہیں۔ جی ماشاءاللہ آپ بہت اچھے لگتے ہیں، صبح کا میں آپ کا پروگرام خاص طور پر دیکھتی ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں بہن بھائی ہیں لیکن آپس میں سلوک اتفاق آج کل وہ بہن بھائیوں کا رہا ہی نہیں ہے، اتنے حسرت، مطلب کہ ایک دوسرے بہن بھائی سے حسرت کر رہے ہیں اور بے اتفاقی بہت زیادہ ہے، مطلب کہ ہم چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بیٹے، ابھی پوچھتے ہیں۔ نیکسٹ جی۔ ہیلو جی طارق صاحب۔ جی سر، قبلہ غازی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اور پوری ٹیم کو اپنے سامان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ قبلہ غازی صاحب
جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ خواتین جو گھر میں کھانا پکاتی ہیں سر، یہ ان کے شرعی فیض میں شامل ہوتا ہے یا اخلاقی فیض ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ابھی پوچھتے ہیں جی۔ نیکسٹ جی نیکسٹ کون صاحب ہیں؟ جی ریاست صاحب فرمائیں سوال۔ غازی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے، آپ فرمائیں۔ الحمدللہ غازی صاحب 4 سال ہو گئے آپ کے پروگرام میں کال ملا رہا ہوں۔ اچھا اب ملا کرے گا، بس وہ زیادہ ہوتے ہیں نا محبت کرنے والے، بہت زیادہ کال آتی ہیں تو وہ بیچارے یہ اٹینڈ نہیں کر سکتے اتنی کالیں۔ فرمائیں آپ۔ قبلہ آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ غازی صاحب جو عورتیں اپنے شوہر کی بدتمیزی کرتی ہیں ان کا بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ عورتیں شوہر کو کیا کرتی ہیں؟ اچھا بد اخلاقی کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں شوہروں کے، کوئی عرض نہیں۔ اس وقت آپ وہ واقعہ پڑھا کریں، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھیں گے نا، آپ کو کبھی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ جی صاحب سوالوں کے جواب جی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بچوں کو تو والدین کی ہے، ایک معاشرے میں تو خرابیاں ہیں، وہ سوسائٹی کو سدھارنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء کی ہے، اساتذہ کی ہے، حکمرانوں کی ہے، میڈیا کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں سب ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے۔ میں نے جو پہلے حدیث حضور کی جامع پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو حکومت کا اپنا کردار ہے۔ ٹھیک، جب ایک معاشرہ ہی کہنے کو تو اسلامی ملک ہم کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسلامی حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، میڈیا کا اپنا کردار ہے، علماء کرام جو ہیں وہ اپنا جس انداز میں وہ کرتے ہیں اسی کو مزید نبھائیں۔ والدین بھی ایک ہاشمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں بہن بھائیوں میں بھی حسد اور نا اتفاقی گھروں میں ہے، اس کا کوئی حل؟ جی قبلہ غازی صاحب، یہ جو قطع رحمی اور صلہ رحمی کا عنوان ہے، اس کو ہم نے بہت نظر انداز کر دیا، اور یہاں تک تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہے کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا اچھا، کہ جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے اس طرح قطع رحمی کرتا ہے۔ اللہ، اچھا جی صاحب کھانا پکانا کیا شرعی فرائض میں شامل ہے یا اخلاقی طور پہ؟ ویسے اس میں ہمارے لیے چونکہ اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو امہات المومنین بناتی تھی، گھر میں کھانا بناتی تھی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ بناتی۔ آج تو کھانا بنانا بڑا آسان ہے، آج ایسے حالات اور نہیں، آج بھی آسان نہیں، کوئی نہیں گیس آ رہی، بہت عذاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لیکن چکی تو نہیں پیسنا پڑتی۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ ایک چکی بھی پیستی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، بچوں کو پال رہی ہیں، پاؤں سے جھولا جھلا رہی ہیں۔ گھر کا نظام جو ہے نا وہ تو پھر اگر باریکیوں میں جائیں، قانونی باریکیوں میں جائیں تو پھر گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ ٹھیک نظام اس میں آئے تو پھر وہ تو کھانا بھی اس کا مطلب ہے شوہر کی تابع فرمانی میں یہ بھی اور ہے۔ فرمان برداری کا یہ ہے کہ وہ کھانا بھی اور خامد کی جو ہے رضامندی حاصل کرے، خامد کو خوش رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بشار تم شادی شدہ ہو نا؟ جی، تمہارے تو بچے بھی ہیں؟ جی، اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عورت جو ہے وہ شوہر سے بد اخلاقی سے بڑی پیش آتی ہیں آج کل، تو اس کا حال کوئی بتائیں۔ جی غازی صاحب، اس میں اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا شوہروں کو سجدہ کریں، ٹھیک، یعنی اس قدر حق بیان کیا گیا۔
بد اخلاقی کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب شوہر غصے میں ہوتا ہے تو عورت اس کو جواب دیتی ہے، یعنی اس سے منع کیا کہ ایک فریق اگر خاموش ہو جائے تو وہ جھگڑا زیادہ طول نہ پکڑے، درود شریف پڑھنا شروع درود شریف پڑھے۔ میں اس میں اگر آپ اجازت دیں ایک مختصر سا نسخہ ایک بزرگ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں خاتون تعویذ لینے کے لیے آئیں کہ شوہر سے لڑائی ہوتی ہے تو بات طول پکڑ جاتی ہے، تو انہوں نے ایک خالی کاغذ جو تھا وہ بی بی کو فولڈ کر کے دیا کہ یہ تعویذ ہے، اس کو پانی میں ڈال دو، جب بھی لڑائی شروع ہو تم نے پانی کا گھونٹ بھر لینا ہے، خلق سے نیچے نہیں اتارنا، اس پانی کو منہ میں رکھنا ہے، یہ تعویذ ہے، عمل کرنا ہے، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ جب وہ پانی منہ میں تھا تو وہ بات کر نہیں سکتی تھی، اب تو خاموش رہتی، وہ تھوڑا عرصہ کرتے کرتے ان کے گھر کا جو ماحول تھا وہ خوشگوار ہو گیا، تو اب اس بی بی کو سمجھ آئی کہ جب میں نے تھوڑا صبر کیا، خاموش رہی، ایک اور تو بھی وہ ہو لڑائی سکتا ہے کہ تعویذ بنا کے دیں، کہیں اس کا دانت کے نیچے آپ نے رکھنا ہے، دبا کے رکھنا ہے، جتنی دیر خاوند آپ سے کوئی بدسلوکی کرے اس کو دانت میں رکھیں، جب ٹھیک ہو جائے نکال کے رکھ لیں، پھر وہی تعویذ دوبارہ رکھ لیں۔ جی بالکل۔ تو یہ جو بد اخلاقی ہے یہ ویسے ہی بیوی کے لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی، دونوں فریقوں میں سے ایک خاموشی اختیار کر لے، حسن سلوک سے پیش آئیں اور باہمی تنازعات سے۔ اور تیسری بات غازی صاحب اس میں یہ ضروری عرض کروں گا، اپنے جو نجی معاملات ہیں کسی کو تھرڈ پرسن کو اس میں مداخلت کی اجازت نہ دیں۔ واہ 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 واہ، کیسی کمال کیا آپ نے۔ اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بیوی گھر سے نکلی، اسے شوہر کی جگہ جگہ جا کے باتیں کی، وہ باتیں گھوم کے جب آتی ہیں تو اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر تو آپ دونوں کی میاں بیوی کے جھگڑے سے کچھ بہتری پیدا ہوتی ہے تو روز لڑا کریں ضرور، بس یہی سوچیں، جب لڑائی ہونے لگے نا تو پہلے یہ سوچیں کیا اس سے بہتری پیدا ہوگی، اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں بہتری ہوگی تو پھر دیکھ لیں، نقصان ہے اس کا، اس سے چپ رہیں۔ اور یہ ایک اور صاحب میں نے دیکھا ہے گھروں میں کہ ماؤں کی کوشش ہوتی ہے ووٹ خریدیں، باپ کے خلاف بات کر کے اور اولاد کو اپنی طرف کرنے کے لیے ووٹ خریدیں، باپ بھی یہی کرتا ہے بعض اوقات، وہ ماں کے خلاف ووٹ خرید رہا ہوتا ہے، اس سے بڑی تباہی ہوتی ہے۔ آپ نے باپ کی عزت کم کر دی اولاد کی نظر میں تو وہ آپ کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ جی اس میں تو یہ ہے کہ غیبت اسی کو کہتے ہیں، اس کی پسے پشت اس کی بات کی، دوسرے کو دوسری بات کی، تو یہ باتیں اگر ایک دوسرے کو بھڑکانا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، یہ اگر چھوڑ دیا جائے تو گھر کا نظام جو ہے بڑا، ماحول جو ہے بڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ آپ کی ازواج مطہرات کثرت کے باوجود، اس کے باوجود جب کوئی بات ہوتی تھی، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جب کوئی خبر آئے تو آپ براہ راست تحقیق کر لیں، جس کے بارے اگر سسر کے بارے میں کوئی بات ہو، ساس کے بارے میں بات ہو، تو بجائے اس کے کہ اس کی یقین کرنے کے بجائے آپ اس کے براہ راست بات کر کے پوچھ لیا جائے تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ اپنا ہاشمی صاحب، صحبت کے بھی تو بڑے معاملات ہیں نا، مثلا گھر کی آپ نے تربیت اچھی کر دی، اگر اس خاتون کا یا اس نوجوان کا بیٹھنا اٹھنا غلط لوگوں سے ہے تو اس کے بھی تو اثرات ہوں گے نا۔ جی بالکل قبلہ غازی صاحب، اسی لیے تو حکم ہے کہ بچوں کے جو دوست ہوں، ان کی جو مجلس ہو، اس کا بھی ہمیں باز پرس کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ صحبت کی تاثیر جو ہے وہ مجلس کی تاثیر جو ہے اس کو مسلمہ جانا گیا ہے اور وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے کہ کوئلے کی مطلب آپ بوری میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ کالا ہوگا، آٹے کی بوری میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ سفید ہو جائے گا۔ یہ اس کی مثال جو ہے وہ علماء نے یہ دی کہ لوہے کو اگر آپ جو ہے وہ دہکتے ہوئے کوئلوں پہ ڈالیں گے تو کچھ دیر بعد وہ کوئلے جیسی رنگت اختیار لوہا بھی کر لیتا ہے، وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں اختیار۔ درد بنداں دی صحبت ایویں جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے ملن ہزاراں، تے بے درداں تھی یا برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پہن ہزاراں۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں شیخ سعدی علیہ رحمۃ صحبت سے پھر نقصان ہوتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمۃ نے بھی فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنند و صحبت طالح ترا طالح کنند، کہ اچھی صحبتوں میں صالح بنا دیتی ہے اور بری صحبتوں میں جو ہے وہ برا بنا دیتی ہے۔ آج اصل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود نیک صحبت میں لے کر جاتے نہیں ہیں، نیک رستہ ان کو دکھاتے نہیں ہیں، مطلب اچھی صحبت کا ان کو جہاں ان کو پابند نہیں کرتے۔ اگر ہم کسی اچھی صحبت میں ان کو بٹھائیں گے تو انشاءاللہ اچھی عادتیں اور اچھی خصلتیں وہ سیکھیں۔ اور یہ جو اکثر ریسٹورانوں میں لے کے جانا ہے، وہاں پہ جس طرح کی بےہودگی ہوتی ہے، جس طرح کی بے پردگی ہوتی ہے، جس طرح کا وہ ماحول ہوتا ہے، تو وہ دیکھ کے بچوں کے لیے تو بڑی اٹریکشن ہوتی ہے نا اس میں۔ تو یہ بھی زیادہ ہوٹلنگ جو ہے، مجھے خواجہ حسن نظامی کی ایک بات یاد آتی ہے جی، کمال کی بات لکھ کے، انہوں نے بڑا سفر کیے دنیا بھر میں سارے۔ خواجہ حسن نظامی نے کہا کہ میں جب جاتا ہوں کسی شہر میں اور وہاں زیادہ ہوٹل ریسٹوران ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بے سکون ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر سکون کی زندگی لوگوں کی ہو تو اس شہر میں ہوٹل کم ہوں گے، ریسٹوران کم ہوں گے۔ اچھا ایک اور طرف جی توجہ کہ جب شوہر آئے تو گھر میں بیوی کا کام ہے کہ وہ بن ٹھن کے اچھے خوبصورت لباس، خوشبودار لباس
میں نے یہ بھی پڑھا ہے بزرگان دین یہ بھی کہتے تھے کہ تم خوشبو لگاؤ. اچھا یہ جو ہے سر باندھ کے بیٹھ جانا اور شام کو آنے سے پہلے یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے. پاکیزہ تعلیمات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس کا اہتمام فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا عمل مسواک فرما رہے ہیں. اچھا کہ منہ سے کوئی کسی قسم کی، حالانکہ آپ پاکیزہ ہیں، طیب و طاہر ہیں، آپ ہماری تربیت کے لیے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشان اقدس میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی ہوتی ہے، تشریف لاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عائشہ یہ بستر کی چادر دھو ڈالو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ناز میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج صاحب معراج ابھی تو میں نے کل دھوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا میلا ہونا اس کو ذکر الہی سے غافل کر دیتا ہے. ابن عساکر نے اور تاریخ دمشق کے اندر اس کو لکھا ہے کہ اس کا میلا ہونا اس کو ذکر الہی سے روک دیتا ہے. اب دیکھیں پاکیزگی کو، نفاست کو، ذبائش کو اختیار کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، اور وہ جائز ذبائش جو عورتیں اپنے مردوں کے لیے کریں. اسی طرح خاوند جب گھر میں جائے لیٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی سے جاتے تھے کہ کسی کو ڈسٹربنس نہ ہو. جی بالکل. ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر خامند آ گیا تو سب سٹینڈ ٹو ہو جاؤ، فلانا ہو جاؤ، یہ معاملہ. جی اس میں بالکل شرعی حکم موجود ہے کہ رات تاخیر سے جب آئے تو اطلاع کر کے آئے، اس میں یہ حکم دیا گیا. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے زیب و زینت کی، تو یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے. مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بیوی کے لیے جو ہے وہ کسی وقت بن سور کر جائے کہ تاکہ وہ اس سے بے رغبتی کا اظہار نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں اپنی اہلیہ کے لیے اسی طرح بنتا سورتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے بنتی سورتی. واہ واہ واہ. اور یہاں تو کوئی مہینہ کوئی نہاتے ہی نہیں لوگ، بال ہی نہیں کٹواتے، عجیب وہ جسم کی صفائی نہیں کرتے لوگ. تو یہ بھی بڑے ہمارے پاس تو اس طرح کے غازی صاحب گھر کا ماحول اس وقت خوشگوار ہوگا جب ہر شخص یہ دیکھے گا کہ جو میری ذمہ داریاں ہیں میں ان کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں. اگر وہ یہ دیکھے گا، ایک اور اس سے بھی بہتر بات یہ ہے کہ ہر لمحے وہ سوچے کہ میں جو نمونہ کمال جو اسوہ کاملہ تھا اس کے کتنا قریب ہوں. جی بالکل. میں قریب ہوں اس عمل سے کہ دور ہو رہا ہوں. جی بالکل. میرا خیال ہے اگر یہ ہو تو یہ بہت ہی اچھا تصور ہے. جی باقی وہ بہنوں کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی تھی، میں اس میں ضروری بات دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے پھر اس کی شادی کا اہتمام، اس کو مجدہ جاں فضا سنایا. فرض کریں کہ اگر باپ نہیں ہے تو پھر تو وہ بڑے بھائی کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، تو وہ اپنی بہن کے ساتھ اسی طرح شفقت کرے گا جس طرح باپ بیٹی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کو بوجھ نہ سمجھے. اور جب اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، ایسے ہی کھا جاتے ہیں جب اپنی بھائی تو بہنوں کا ایسے ہی کھا جاتے ہیں. جی میں وہی عرض کرتا ہوں کہ جی وہ ذمہ داری کو پورا کر کے پھر اس کا احسان نہ جتائے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بہنیں تھیں. ان کے والد کی جب شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے 2 وصیتیں کی تھی. ایک یہ کہ میری طرف سے جو قرض ہے وہ ادا کر دینا، اور دوسرا یہ کہ بہنوں کا خیال کرنا. انہوں نے ایک عمر رسیدہ خاتون سے نکاح کیا تھا. نبی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا حضور میری 9 بہنیں ہیں، اگر میں اپنی بہنوں کی ہم عمر سے شادی کرتا تو وہ ان کی تربیت نہ کر سکتی، تو عمر رسیدہ خاتون اس لیے لایا ہوں کہ وہ ان کی تربیت کریں گی. نبی علیہ السلام کا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر اٹھ کر کھڑے ہو جانا، اپنی چادر کو بچھانا اور پھر ان سے یہ فرمانا کہ اگر تم چاہو تو تعظیم و تکریم کے ساتھ ہمارے پاس رہو. یہ بہنوں کے ساتھ بھائیوں کی محبت کی ایک عمدہ مثال ہے جو اسلام پیش کرتا ہے کہ وہ بھائیوں. پھر اسی طرح بڑی بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں جیسا کردار نبھائے اگر ماں کا سایہ سر پر موجود نہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کے ساتھ ساتھ ان کی بہن سیدہ زینب نے اپنے بھائیوں کی ساری کی تربیت اور بہنوں کی چھوٹی. جی بہت شکریہ آپ کا صاحبزادہ صاحب ہاشمی صاحب، آپ کا بھی بشارت آپ کا. ناظرین کرام کتاب الشفاء سے نسخے کا جی وقت ہو گیا. یہ ملازمت میں بحالی کا عمل ہے جی. اگر کسی کی نوکری ختم ہو گئی ہو تو وہ 3 روزے رکھے اور نماز فجر کے بعد اول-و-آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاق کو 10,000 مرتبہ پڑھے. انشاءاللہ اس کی ملازمت بحال ہو جائے گی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار ارشاد فرماتے ہیں ہم نے بزرگی تقوی میں، بے نیازی یقین میں اور عزت تواضع میں دیکھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.